سلطان مفرور لندن کے اندر بیٹھا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ پاکستان آنا چاہتا ہے لیکن کس طرح آنا چاہتا ہے۔ یہ ذرا دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس نے پوری زندگی کرکٹ کھیلی عمران خان صاحب کو آئیڈیلائز کر کے، پوری زندگی 80s 70s 80s 90s کے مڈ تک۔ کیا سٹائل ہوتا تھا؟ جم خانہ میں جناب امپائر اپنے کھڑے کرتا تھا، بالر اپنے کھڑے کرتا تھا، بالر کو کہتا تھا پولی پولی گیند کرانی ہے، فل ٹاس کرانی ہے، بالر جناب پری پلانڈ فل ٹاس پولی پولی گیند کرتا تھا، سلطان مفرور نواز شریف اس کے اوپر جناب شاٹ مارتا تھا، گراؤنڈ سے باہر گیند جاتی تھی اور وہ جناب اس طرح ڈولا پھلا کے جناب وہ کہتا تھا دیکھو میں بھی عمران خان کی طرح کا پلیئر ہوں۔ یہ تو سٹائل تھا سلطان مفرور نواز شریف کا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ واپس بھی آئیں تو اسی سٹائل سے آئیں، حکومت پنجاب کی ان کی اپنی ہو، انتظامیہ ان کی اپنی ہو، پولیس ان کی اپنی ہو، ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول ہو، جناب سارے ان کی راہوں میں جناب پھول برسا رہے ہوں، ایئرپورٹ سے اتریں لوگ کہیں امام خمینی آ گیا، نیلسن منڈیلا آ گیا، حالانکہ وہ گوال منڈیلا ہیں بیسیکلی، انہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ وہ چاہتے ہیں کہ بالکل جس طرح وہ کرکٹ کھیلتے رہے اور حکومتیں لیتے رہے، تینوں دفعہ حکومت انہوں نے پراپر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لی ہے، یہ بھی سن لیں، تینوں دفعہ حکومت، 2 دفعہ 2/3 اکثریت، جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ آج سے 4 مہینے پہلے تک گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے تینوں دفعہ حکومت لی، ہمیشہ امپائر اپنے رکھے۔ 2013 کے الیکشن میں ابھی رزلٹ کمپائل ہونے میں 6 گھنٹے پڑے تھے تو کس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے 2/3 میجارٹی ہر حال میں چاہیے اپنی تقریر میں، رات کے 9 بجے بلکہ 8:30 بجے۔ تو جناب آپ جس انداز سے پری پلانڈ کرکٹ اور حکومتیں لیتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی واپسی بھی اسی طرح سے پری پلانڈ ہو تو نہیں جناب، نیلسن منڈیلا نے جیل بھی کٹی سی کہ امام خمینی نے بھی جیل کٹی سی، آپ واپس آؤ، آپ انشاءاللہ ماہی آوے گا تے پھلا نال دھرتی سے جاواں گی، وہ جیل کا جو وارڈن ہے نا وہ انتظار کر رہا ہے، چلانگی پکھیاں تے بڑا کچھ کہن گی، اکھیاں والا ماحول انشاءاللہ بنائیں گے، جیل کاٹیں گے، پھر اس کے بعد کون جیتا تیرے زلف کے سر ہونے تک، پھر جو حالات بنیں گے دیکھے جائیں گے۔ اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب، ان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، ان کے اوپر تو اعتماد بھی نہیں کرتے، انہوں نے کہو ٹیلی تھون کرن، اور ٹیلی تھون میں جو ہے نا لوگوں نے فون کر کر کے جو ہے نا کرائم منسٹر کی جو ہے نا اوورسیز پاکستانیوں سے لے کے دوسروں نے مت مار دینی ہے، کیونکہ ان کا منہ ہی نہیں ہے، ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی ورتھ ہی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ چور لٹیرے اور نوسرباز جو ہے نا تصور کیے جاتے ہیں۔ اب جس انداز سے انہوں نے، میں آج کلپ دیکھ رہا تھا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے، ان کو جس طریقے سے سی آف کیا اس مذاکیہ کرائم منسٹر نے، یقین جانے مجھے بھی اب دوسری دفعہ ایم پی اے بنا ہوں، منسٹر رہا ہوں، ساری چیزیں دیکھی ہیں، آفیشیلی کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو لوگ آئیں، باہر کے ڈپلومیٹس آئیں، آفیشلز آئیں، یا پاکستان کے اندر بھی اپنے سے سینئر کو جو ہے نا کس طریقے سے بیہیو کرنا ہوتا ہے، آپ یقین جانیں وہ ابھی شاید وائرل ہو چکی ہے، لیکن رات تک اور کل دن تک بچے کے ہاتھ میں ہوگی وہ ویڈیو۔ جس انداز سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو شہباز شریف نے سی آف کیا ہے، وہ دیکھنے والا سٹائل ہے۔ ان کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ بیہیو کیسے کرنا ہے، تو ان کے اوپر نہ اوورسیز پاکستانی اعتماد کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی پاکستانی۔ تو عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ٹیلی تھون کی، بہت سا پیسہ اکٹھا ہوا، لیکن اس میں ابھی یہ کہنا بینک آف خیبر ہے، بینک آف پنجاب ہے، پی ٹی آئی کے سیلاب کے فنڈز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان ساروں کی کیلکولیشن ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا۔ یہ جس قسم کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، انہیں سیاڑے تسی بھی نہیں ہو، انہیں سادہ میں بھی نہیں ہوں، جواب دیا میں سنو سر، آپ نے دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا، پرچہ کس سے کاٹا ہے؟ پرچہ کس سے کاٹا ہے؟ ایس ایچ او، پولیس کس کے انڈر ہے؟ وفاقی، امپورٹڈ حکومت کے، امپورٹڈ حکومت کا پرائم منسٹر کون ہے؟ شہباز شریف، اور اس کا وزیر سیر و سیاحت کون ہے؟ بلاول زرداری، بلا وجہ بھٹو صاحب۔ تو جناب یہ سارے مل کے 11 گیدڑ اس قسم کے پرچے کاٹنے لگے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے پرچے کاٹ کے پھر عدالتوں کی پروسیکیوشن کے ذریعے سے جناب ان پرچوں کی بنیاد پہ آپ کوئی فیصلے لے لیں گے، تو وہ ہم کہہ رہے ہیں
کہ یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب الطاف حسین اور سلطان مفرور نواز شریف ان کی طرح عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے گا. کہاں پہ راجہ بوجھ اور کہاں پہ گنگو تیلی, یہ محاورہ تو سنا ہوا ہے. کہاں پہ وہ گینڈا سوامی الطاف حسین صاحب کہ جن کی ساری زندگی پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف سازشیں کرتی ہوئی گزری, اور پھر جو آخری کم از کم جو 3-4 سال تھے ان کے, اس پہ جو انہوں نے کردار ادا کیا پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں, قتل و غارت گری, غنڈہ گردی, بدماشی, صرف اور صرف 2007 سے لے کے 2018 تک 11 سالوں میں 15,000 شہریوں کی, پولیس کی, انتظامیہ کی, فوج کی, رینجرز کی, علماء کی, جرنلسٹ کی شہادتیں ہوئی ہیں 11 سالوں میں. دہشت گردی کی کاروائیاں پچھلے تقریباً جو ہے وہ 11 سالوں میں یہ الطاف حسین کی سرپرستی میں ہوئی. آپ اس کو عمران خان کے ساتھ بلا رہے ہیں. دوسری طرف وہ سلطان مفرور نواز شریف کے, جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ, جس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں, اس نے یکدم نہیں, 2-3 پیشیاں نہیں, پورے ایک پروسیس کے تحت 1.5 سال لگا کے, JITs بنا کے, سپریم کورٹ کی بینچ نے ابتدائی فارمیلٹیز, کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے, پھر اس کے بعد JIT بنا کے, پھر اس کے بعد پورے کیس کی ہیئرنگ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ مجرم ہے, یہ چور ہے, یہ منی لانڈرر ہے, یہ پاکستان کا پیسہ لوٹنے والے ہیں, یہ پاکستان کے پیسے کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مذاق اڑانے والے ہیں, اور پھر ان کو مجرم قرار دیا اور نااہل قرار دیا. عمران خان کو سلطان مفرور نواز شریف کے ساتھ یا اس گینڈا سوامی الطاف حسین کے ساتھ آپ ملائیں گے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور 80-90 لاکھ اوورسیز پاکستانی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. 1% بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیں گے تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. امپورٹڈ حکومت سے گزارش ہے کہ اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے PTI اور عمران خان صاحب کا, تو یہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کہ اگر آپ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ آپ کی کیا وہ نیگیٹیویٹیز ہیں, آپ کے کیا وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ سے متنفر ہے.